السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اللہ کے پیارے رسول جن کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، ان پر وحی کیسے نازل ہوئی تھی۔ چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک شخص جس کا نام حارث بن حشام تھا، اس نے آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے۔ پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی یعنی ماتھے پورا پسینے سے شرابور تھی۔ تو محترم بھائیوں اور بہنوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتا ہے تب ان کی پیشانی یعنی ماتھا ان کا پسینے سے بھر جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے یا پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پاکیزہ خواب آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیتے وہ صبح میں سچ ہو جاتا تھا۔ پھر من جانب قدرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی، اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی و ذکر فکر میں مشغول رہے تھے۔ جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا، توشہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزی ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق منکشف ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں قیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے کھینچا اور مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری بار مجھے کھینچا اور کہا چھوڑ دیا اور کہنے لگا پڑھو۔ اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھو، اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ پس یہی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس آئے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس انوکھے واقعہ سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ غار حرا کا قصہ ان کے ساتھ ہوا تھا تو وہ گھبرا گئے تھے، ڈر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ مجھے ابھی اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال غلط ہے،
خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ ہو کے مالک ہے، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے قصور کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امرحق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے جو ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی، یعنی ان کی آنکھ کی روشنی بھی چلی گئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کی بات سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ مجھے بتاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جس سے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کی شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین و مقبول ہوں۔ ورقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امرحق لے کر لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی، اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ وہی فرشتہ میرے پاس غار حرا میں آیا تھا۔ وہ آج آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ پے در پہ آنے لگی۔ اس حدیث کو یحییٰ بن بکیر کے علاوہ لیث بن سعد، عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے روایت کیا ہے۔ تو محترم بھائی اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جانکاریاں لی کہ ہمارے اللہ کے سب سے پیارے نبی جن کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے اوپر وحی کیسے نازل ہوئی تھی۔ ایسے ہی اور ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے۔ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریے، اور اگر آپ کے بہنوں، بھائیوں یا پھر رشتہ داروں میں سے شیئر کریے تاکہ انہیں بھی یہ واقعہ معلوم پڑ سکے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔